آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آزاد کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ اور میرپور میں آج بھی کشیدہ ماحول ہے اور کاروبار بند تھا۔ راولہ کوٹ سے باہر دریک کے مقام پہ اب بھی مظاہرین موجود ہیں۔ کشمیر میں موبائل سروس تو چل رہی ہے، البتہ انٹرنیٹ بدستور بند ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آزاد کشمیر کے حالات پہ تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا کو آزادانہ رسائی دی جائے تاکہ حالات کا درست اندازہ ہو سکے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور تجزیہ کار سید مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ غلط سوچ، غلط پالیسی اور غلط حکمت عملی کے سبب سنگین غلطیاں ہوئی ہیں۔ ادھر آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں حصہ لینے والی دو بڑی جماعتوں کے درمیان زبانی سیاسی جنگ شدت اختیار کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے دھاندلی کا الزام لگایا اور میرپور ڈویژن کی تمام نشستوں پہ دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر اپنی کمان سے کئی تیر چلائے۔ آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے، فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اسے کہتے ہیں چوک میں گندے کپڑے دھونا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جوابی وار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ پیپلز پارٹی باریک دھاندلی کی ماہر ہے، قیامت کتنے بجے آئے گی۔ منو بھائی کا ایک مصرع ہے، اج قیامت نہیں آئی، میرا خیال ہے اس سے انسپریشن لے کے انہوں نے کہا، پوچھا ہے کہ قیامت کتنے بجے آئے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے جواباً ٹویٹ کیا کہ یہ آپ نہیں، فارم 47 بول رہا ہے، قیامت تو 2024 میں آ چکی جب مینڈیٹ کی خیرات بٹ رہی تھی۔ ادھر آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے میرپور ڈویژن کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ 13 میں سے 9 نشستیں مسلم لیگ نون اور 4 پیپلز پارٹی کو ملی ہیں۔ زرار اور شاہزیب، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں دونوں کو، سن لیں یہ جو کشتی کی ہم نے کچھ جھلکیاں دیکھیں اور باقی جو چینلز ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینون سیاسی گولہ باری ہے یا عوام کی توجہ ہٹا کے انہیں منورنجن دکھایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے 50-50 ہے۔ کیسے 50-50؟ کیونکہ دیکھو اب اگر آپ آمنے سامنے ہو الیکشنز میں کچھ تو آپ کو کہنا ہی ہے نا ایک دوسرے کے بعد میں وہ بقول رانا ثناءاللہ دیکھیں جی الیکشن کی باتیں ہیں، اب آپ سر اگر جمہوریت کا حسن یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، مجھے بتائیں نا یار۔ تو یہ تو کام چلتا رہتا ہے نا، تھوڑی سی گراف اوپر گیا ہے اس دفعہ، میں مانتا ہوں۔ کس کا؟ نہیں مطلب شدت کا، بیک اینڈ فورتھ کا، نیک اینڈ نیٹ فائٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ پی 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 کا غالباً یہ خیال تھا کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہوگی، ہمیں زیادہ سیٹس ملیں گی۔ اب جو ریگنگ کے الزامات ہیں اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن ویسے ہی مشکل سے مل رہی ہے، تو اس کے بارے میں گلگت بلتستان پی 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 کو مل تو گیا، وہ لوگ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اب کیا سب کچھ لوگ ہیں، مطلب یار آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایلوکیشن ہوتی ہے نا، کوٹا سسٹم بھی تو چل رہا ہوتا ہے، صدر بھی ہیں، سینٹ کے چیئرمین بھی ہیں، صدر کا آپ نے ذکر کیا، گورنر بھی ہیں۔ ہاں بڑی مزیدار ایک بات ہوئی ہے، یہ جو سارا چل رہا ہے نا کہ تو فارم 47، تو مطلب ریگنگ کی پیدائش تو ہے، مطلب تیری پھپھی ریگنگ کی پیدائش۔ تو محمد زبیر صاحب کو، ہم نون کی بات کر رہے ہیں، ہم پی پی کی بات کریں، تھرڈ پارٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سابق چیئرمین، تو انہوں نے ایک مزیدار بات کی ہے، اس نے کہا کہ جی بلاول صاحب نے پچھلے کئی دنوں میں مریم نواز اور شہباز شریف کو بھی کہا ہے کہ جی آپ تو اپنی کرسی پر فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، نام نہیں لیا لیکن ظاہر ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں وہ 100% درست ہے، لیکن پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہی اسمبلیاں ہیں جنہوں نے پھر آپ کے والد صاحب آصف علی زرداری صاحب کو صدر منتخب کیا تھا، تو اگر وہ لیجٹمیٹ نہیں ہے تو کیا یہ لیجٹمیٹ ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تو دیکھیں یہ جو بیان ہے نا، یہ جو بیان بازی ہے لیجٹمیسی
جب سے یہ الیکشن ہوا ہے اپوزیشن تو یہ الزام لگاتی آ رہی ہے، اور بھی لوگ ملک میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی اپوزیشن؟ تم پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کہہ رہے ہو؟ نہیں یار، پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. جو ایک ہے نا، جو بھی جیسی بھی اپوزیشن ہے اپوزیشن ہے پٹیل کیا، وہ پہلے دن سے ان کا پوزیشن یہی ہے کہ وہ کریڈیبل انتخابات نہیں تھے. ہم نے بھی کور کیے اسٹوڈیو سے بیٹھ کے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو 2018 کا الیکشن تھا، کیوں اس کو ہائیبرڈ 2 کہا جاتا ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ ریزلٹس کیسے آ رہے تھے، کیا ہو رہا تھا. نیو اینڈ امپرووڈ. ہاں، تو مطلب سب کو پتا ہے. اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو اتحادی ہے وہ بھی کھل کے کہہ رہا ہے کہ جو مین رولنگ پارٹی ہے وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دھاندلی کے ماہر ہیں. تو اب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں ابھی ان کا ایک اتحاد ہے، بیکاز ایک کامن اینیمی تھا، اس کو رول آؤٹ کرنا تھا. ایکویژن اچھی بن گئی تو دونوں اس سے بینیفیشریز ہیں. لیکن دونوں ہر وقت جو ہے ذرا اپنے مڑ کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ مجھے پیٹھ میں چھرا گھونپے گا یا کیا ہوگا. تو دونوں کا ایک انٹرنل کمپٹیشن بھی چلتا آ رہا ہے. اچھا، ابھی تک تو یہ بہت اچھے طریقے سے، بہت ہی اچھے بچے بن کے اس کو مینج کر رہے تھے. لیکن جو ہے ظاہر ہے جب الیکشن کا معاملہ آتا ہے، اور اگر پی 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 کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ایکچولی آن دا گراؤنڈ ہماری زیادہ اکثریت تھی اور ہم سے کشمیر لیا جا رہا ہے، تو اس میں بہت زیادہ تل ملانے کی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو کہیں اور ایڈجسٹ کر دیا گیا، مثال کے طور پہ جی بی میں کر دیا گیا، بلوچستان میں کر دیا گیا، تو جو ایڈجسٹ کرنے والے ہیں یہ تو ان پر منحصر ہے نا کہ کہاں پہ کس کو کیا دیں. آپ فرمائشیں تو کر سکتے ہیں، خواہشیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ہر ایسا لگ رہا ہے سالہ قصور مسلم لیگ نون کا ہی ہے، اور تو کسی کا کوئی قصور ہی نہیں. بالکل. اور الیکشن کمیشن کا بھی اس میں ظاہر ہے کہ تو یہ جو آپس کی جو چپکلش ہے وہ ایک لارجر ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ رولنگ کولیشن کے اندر سے وہی حقائق سامنے آ رہے ہیں جو پبلک پرسیپشن ہے یا جو اپوزیشن کی پرسیپشن ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی آئی تھنک ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح کا وائلنس ہوا ہے اس پہلے راؤنڈ میں، انکریزنگلی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں بہتر ہوگا کہ باقی جو 2 فیزز آ رہے ہیں انہیں پوسٹ پون کیا جائے. پہلے وہاں پہ وہ رائٹ کنڈیشنز کریٹ کی جائیں کہ جس میں لوگ بلٹ اور بائیکاٹ سے نکل کے وہ آئیں باہر. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ 25% جو ٹرن آؤٹ تھا اس کو 90% بعد میں دکھا دیا گیا. اب ایسا الیکشن جو ہے وہ مطلب الیکشن ہونے سے پہلے ہی حالات کافی کشیدہ تھے. میں بھی دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی نے کہا جی جوڈیشل انکوائری ہو، کسی اور سیاسی پارٹی نے کہا جی آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں. اب یہ سارے مشورے، مفت مشورے موجود ہیں مارکیٹ میں. پی 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 کہہ رہی ہے جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، لیکن وہ آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا ان ساری سجیشنز پہ. ایسے میں اب یہ اگلا راؤنڈ جو ہے میرا خیال ہے سوچنا ہوگا، اور آئی تھنک سارے جو ذی شعور لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے، حالات کو پہلے سنبھال لیا جائے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. زور زبردستی والے الیکشن کو پھر کوئی نہیں مانے گا نا. جو پاکستان میں الیکشن ہوا 24 میں، اس کو تو خود جو بیٹھے ہیں اقتدار میں وہ نہیں مان رہے، تو پھر باقی لوگ کیسے مانیں گے؟ ہاں، مگر کوئی مانے یا نہ مانے، میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے، بیکاز جن کے ہاتھوں میں یہ فیصلہ ہے میرا خیال ہے وہ سمجھیں گی کہ اس طرح ہم اپنے آپ کو کمزور دکھا رہے ہیں، ان مائی اوپینین. اور دوسرا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کشمیر میں 1975 کے بعد سے آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں سب سے کم ٹرن آؤٹ اس دفعہ ہوا ہے. بالکل. اور ابھی پہلا مرحلہ ہے، پتہ نہیں دوسرے یا تیسرے مرحلے میں بڑھے گا یا کم، اس سے بھی زیادہ کم ہوگا، یو نیور نو. لیکن یہ تو ہو چکا کہ سب سے کم ٹرن آؤٹ. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ وسعت، یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے فیصلہ لینا ہوتا ہے، ان کی تھنکنگ اور باقیوں کی تھنکنگ میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عطا اللہ تارڑ وغیرہ ظاہر ہے. اور دوسری بات جو یہ ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا شاہ زیب کہ دیکھو 2018 میں ہائیبرڈ 1.0 کا انتخاب ہوتا ہے، پھر اگلی الیکشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اب نئی پیکیجنگ میں سیشے پیکٹ میں دستیاب ہے، سیم سرف اور ہاں وہی تھوڑی سی وہ مطلب اس کی پریزنٹیشن چینج کر کے، رائٹ. تو ان حالات میں آپ کو کہیں نہ کہیں تو دکھانا ہے نا کہ نہیں یار دیکھیں جمہوریت اور سیاست ابھی بھی زندہ ہے. تو یہ جو اس وقت تبادلہ چل رہا ہے بیانات کا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے تو دکھانے کی. کیونکہ اکثر جو باقی جو اینکر صاحبان سے بات ہوتی ہے، اچھا ہمارے پاس تو کئی بچنے کے راستے بھی ہوتے ہیں نا اس شو پر. ہمارے لوکل پالیٹکس نہیں چل رہا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کئی دنیا میں کچھ تو ہو رہا ہوگا، کوئی سوشل ایشو پکڑ لو. بہت
ایسے شوز ہیں ظاہر ہے جن کا پورا دار و مدار ہی لوکل سیاست پر ہوتا ہے، اور پچھلے 2 سالوں سے وہ کافی عجیب صورتحال ہے نا، کیونکہ جب سیاست ہے ہی نہیں تو آپ نے کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ آپ کب تک یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی کیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ میں سمجھوتا ہوگا؟ آئی مین یہ کتنے مہینے یہ منجن بیچ سکتے ہو، رائٹ؟ تو آئی تھنک کہ ایک طرح سے آپٹکس کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں دکھانا بھی ضروری ہیں کہ دیکھو یار نہیں، دیر از ایکچولی 2 ڈفرینٹ پارٹیز اور ان کے مختلف موقف ہیں جو میں مانتا ہوں ہے، لیکن ذرا اس کا دیکھو نا، اس کا وہاں کے کشمیر کے عوام پر یا باقی پاکستان پر کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ہم سب میجورٹی لوگ جو ہے صرف وہ لوگ جو ان پارٹیوں سے وابستہ ہیں وہ اس کھیل بیان بازی میں انٹرسٹڈ ہیں. باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، واٹ از آل دس ہیپننگ. جب ہم سبسٹینٹیو ایشوز پہ ہم بات نہیں کر سکتے، ایڈریس نہیں کرتے، تو یہ جو پتلی تماشا ہوتا ہے، یہ سرکس لگتا ہے جس کو ہم الیکشن کا نام دیتے ہیں. مور اینڈ مور پیپل آر فیلنگ ایلینیٹڈ، رائٹ؟ بلوچستان میں آپ نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اکتا دیا نا. کے پی میں وہی ڈسلوژنمنٹ پھیل رہی ہے، اب وہ کشمیر میں آ رہی ہے. یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے نا. مطلب یہ اس سے تو نہ ملک مضبوط ہوگا، نہ کشمیر کاز مضبوط ہوگا، نہ ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو ہم لگتا ہے کہ وہ جو رائتا ہے اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی مشورہ ہر ذی شعور انسان دے رہا ہے. اب وہ کسی کے کانوں پہ رینگے نہ رینگے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، بٹ دیٹس آل آئی تھنک وی کین ڈو. نہیں بالکل، دیکھو میں یہ کبھی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اچھا پلان ہے، میں صرف کہہ رہا تھا کہ پلان مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا شور مچے، یہ ہو، لگے کہ ایک پروسیس ہے، لگے کہ ایک جمہوریت ہے جو چل رہی ہے. اور ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سین تھوڑا سا اچھا اور مختلف ہے. دوسری بات یہ کہ صرف نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ چھائی ہوئی ہے نا اس پورے الیکشن سین پہ. پی ٹی آئی نے بہت غلط فیصلے کیے ہیں اپنی سیاست میں، لیکن مجھے ان کا یہ فیصلہ بہتر لگ رہا ہے کہ پتلی گلی سے نکل لو، کم از کم کشمیر کے معاملے پہ نا. تو اب ان کے پاس کہنے کو رہ گیا ہے کہ یار حالات یہ ہیں تو اس میں کون سے الیکشن ہیں. یار I will agree with you because generally میرا خیال ہے کہ 10 میں سے 9 بار ہم کہیں گے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے جس طرح حالات ہوں. اور کئی آپ کی مثالیں دے سکتے ہیں، آپ کی مثال دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مے بی آئی تھنک اٹ میک سینس. جی کل جیسے طارق نقاش نے بھی واضح کر دیا کہ وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی اب بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا پڑا، وہاں پہ بھی جس طرح سیاست دانوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے تو کچھ بچا نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ کرتے. سب کو اشارہ تھا کہ جی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یا نااہل ہو گئے یا ہار جاؤ گے. تو انہوں نے کہا جی اب کوئی ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. کسی زمانے میں ان کی گورنمنٹ بھی وہاں بنی تھی، انہوں نے کہا جب ہے ہی نہیں کوئی تو پھر فائدہ کیا، nothing to lose. تو might as well stand with the people. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو وی کین ڈیبیٹ کہ یہ صحیح فیصلہ یا نہیں ہے، لیکن جو حالات ہیں تو اس میں آپ کو دیکھیں نا جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی تو خوش نہیں ہے نا، وہ بھی تو شکایتیں کر رہے ہیں. روز فرسٹریشن. ایک اور جو رجحان ہے جو میرے خیال میں ہیلدی بالکل نہیں ہے کہ موجودہ جو الیکشن ہیں یا اس سے پہلے والے جو الیکشن ہیں اس میں پاکستان کی جو جماعتیں ہیں وہی چھائی رہیں، بھلے پی ٹی آئی ان کا نام ہو، پیپلز پارٹی ان کا نام ہو، یا مسلم لیگ نون ہو. ایک زمانے میں ہوتی تھی مسلم کانفرنس، پیپلز لیگ وغیرہ جو ہیں لوکل جماعتیں تھیں کشمیر کی. تو مجھے ان کی جو غیر موجودگی ہے، بھلے علامتی ہوتی یا 1 سیٹ 4 سیٹیں 10 سیٹیں، کبھی کبھی انہوں نے حکومتیں بھی بنائی ہیں، لیکن بالکل ہی میدان میں صرف پاکستانی پارٹیوں کا چھانا یہ بھی مجھے ہیلدی نہیں لگ رہا ہے. تھوڑی ڈائیورسٹی تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کرائسس کی بات کرتے ہیں جو تقریباً ہر سال اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں گندم کی. آفٹر دیٹ